وزیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ بجٹ آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو کچھ خبریں آ رہی ہیں جو تیاریاں ہو رہی ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شوکت ترین صاحب، ایک بڑا فیوریٹ ٹاپک رہا ہے ہمیشہ آپ سے، جب آپ گورنمنٹ میں نہیں تھے جب بھی بات ہوتی رہی ہے کہ آپ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہے جو کہ ہمارے خزانے کو جوک کی طرح سے چاٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس حکومت کے 2.5-3 سال میں اس میں کوئی بڑی قابل ذکر بہت بڑی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ آف کورس پاکستان اسٹیل والا مسئلہ کسی حد تک سیٹل ہوا ہے، پی آئی اے کا کچھ حد تک سیٹل ہوا ہے، لیکن ایک پورا سیکٹر جو ہے جو کہ اب بھی تقریباً 700-800 ارب جو ہے وہ ہمارا کھا جاتا ہے، اس کو سدھارے بغیر یہ تمام اقدامات کسی صورت سے کارگر ثابت ہوں گے؟ دیکھیے جی، ویسے نیٹ بیسس پہ تو کم ہے، لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ہمارے چند ادارے جو ہیں وہ اتنا لاس کرتے ہیں، جس طرح آپ 300-400-500 بلین کی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے وہی کہا ہے کہ یہ دیکھیں، ان کو یہ 85 ادارے ہیں، لیکن ہم 10-15 جو سب سے بڑے بڑے لاس میکنگ ادارے ہیں ان کو پہلے اٹھاتے ہیں، اور ان کی ہم مینجمنٹ تو آلریڈی چینج ہو چکی ہیں، اب ان کا جو ہے رپورٹنگ لائنز بھی چینج کر دیں گے۔ ہم ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں گے ود ان پرائیویٹائزیشن کمیشن، یہ سب ان کو رپورٹ کریں گے رادر دین دیئر ریسپیکٹو جس کو کہتے ہیں منسٹریز، اور گورنمنٹ کا انفلوئنس اس کے اوپر صفر کر دیں گے۔ پروفیشنل لوگ ہوں گے جو ان کو مینیج کریں گے، یہ پہلے ریسٹرکچر ہوں گی اور پھر یہ ان کی پرائیویٹائزیشن ہوگی، تو یہ کام بھی ابھی شروع ہو گیا ہے۔ تو شوکت علی صاحب، آپ نے کچھ جائزہ لیا کہ یہ جو پوری اکانومی کا جو بلیک ہول ہے سب سے بڑا، یعنی کہ ہمارا پاور سیکٹر، یہ انرجی کے معاملات اور یہ 2700 ارب کے گردشی قرضے، ظاہر راتوں رات ٹھیک نہیں ہوں گے، لیکن یہ معاملات ہیں، یہ ٹچ کیے بغیر یہ تمام جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ تو سب اس ہول میں جاتی رہے گی۔ تو آپ کو موقع ملا کہ اس کو دیکھیں، اور اس حوالے سے یہ جو آئی پی پیز کی پیمنٹس وغیرہ ہیں یہ تو اب بالآخر ہو رہی ہیں، لیکن اس پورے سیکٹر سے نمٹنے کے لیے اور اس کے بغیر کیا یہ جو ترقی کا سفر ہے 6% گروتھ 6.5% گروتھ کا، یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ بہت بڑا بلیک ہول ہے، لیکن اس کی جینیسس ہمیں پتہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، 425 ہم لوگوں نے ٹھیک ہے نہیں تھی ہمارے پاس بجلی، لیکن جب ہم نے بجلی لگائی تو ہم نے بغیر سوچے سمجھے بہت زیادہ لگا دی ہے۔ اب اس کے بیچ میں اب دیکھیں، ابھی گروتھ بھی تھوڑی کم ہوئی ہے، اور آپ کو وجوہات کا پتہ ہے، لیکن اگر گروتھ 6-7% بھی ہوتی، چلتی رہتی، پھر بھی آپ سرپلس تھے، اور بہت سرپلس تھے۔ تو ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی پیمنٹ جو ہیں وہ 2023 کے بیچ میں کوئی تقریباً 1500 ارب کی ہو جائیں گی سالانہ۔ تو یہ اتنا بڑا جو ہول ہے اس کو کیسے کرنا ہے؟ تو ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ظاہر ہے ہم نے اس کو ہم ٹیرف بھی نہیں بڑھائیں گے، کیونکہ ایک تو طریقہ آپ ٹیرف بڑھائیں، غریب جو ہے بیچارہ پس جائے گا اور ہماری انڈسٹری بالکل ناکارہ ہو جائے گی، لیکن وہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو ہم نے انوویشن کرنی ہے، تو ہم اس کو جس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہم گردشی قرضہ جو ہے اس کو ہم نے آئی ایم ایف کو کہہ دیا ہم بڑھنے نہیں دیں گے۔ 2.3 ٹریلین ہے، اتنا ہی رہے گا، 2.35، لیکن ہم اس کو بڑھنے نہیں دیں گے، اور ہم یہ ہے کہ اس کی جو پیمنٹس ہیں اس کو ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ 30-40 سال کے یہ ادارے ہوتے ہیں، ان کی لائف ہوتی ہے، اور 10 سال کے اوپر ان کا لون پری پے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے آپ کی اپ فرنٹ پیمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اگر ان کو ایکسٹینڈ کر لیں 5-6 سال 7 سال کے لیے، تو آلریڈی ہمیں کوئی بریدنگ سپیس مل جائے گی 4-5 سال میں کے لیے، اور اس میں ہم اپنا گروتھ ریٹ بڑھائیں، یوسیج بڑھائیں، اور جس میں سی پیک بھی آ جائے گا، سارا کچھ بھی آ جائے گا، تو اس سے یہ ہے کہ یہ ہماری کم از کم کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہو، اینڈ فیوچر کے بیچ میں ہم مہنگی بجلی نہ لگائیں، ہم ہائیڈل لگائیں، ہم سولر لگائیں، ہم جو یہ نان ٹریڈیشنل جو ہے وہ لگائیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ ایک یہ جو انرجی مکس ہے یہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، مطلب ہارمونائز ہو جائے گا، لیکن یہ 1-2 سال میں نہیں ہوگا۔ It will take 5 to 7 years, 8 years, but we are ready to do this. شوکت علی صاحب، ایک چیز جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، جو ہم بار بار اس پروگرام میں خاص طور پہ معیشت کاروبار بہتر ہو رہا ہے، تو اس میں بہتری کا اثر نظر آ رہا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ٹھوس بنیادوں پر ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بہت زبردست، اس میں گروتھ بھی آ رہی ہے، اس کی ارننگز بڑی زبردست آ رہی ہیں، اور وہ ایک بڑی رے آف ہوپ نظر آتی ہے پورے سینیریو میں۔ اور جیسے کہ آپ نے شروع میں بات کی کہ اس کا بیرومیٹر جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ وغیرہ ہوتی ہے،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کچھ عرصے سے پہلے سے یہاں پہ آئی پی اوز نہیں آ رہے اور اس طرح کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ نظر نہیں آتی. اسٹاک مارکیٹ میں اس طرح کی ایک لیک لسٹر سچویشن رہی ہے جو اس پہ بوائنسی ہو سکتی ہے وہ نہیں ہوئی ہے. اس پورے ماحول کو, اس کارپوریٹ سیکٹر کو, پی ایس ایکس وغیرہ کو آئندہ بجٹ میں اور آئندہ 1-2 سال کے اندر آپ اس کا پوٹینشیل کیسے ایکسپلور کریں گے؟ دیکھیں ان کو انسینٹیوائز کیا جائے گا. ان کے یہ نئے آئی پی اوز کے لیے, انویسٹمنٹس کے لیے, ان کے جو ڈویڈنڈس پہ ریٹس ہیں, ٹیکسز کے ریٹس ہیں, کیپٹل گینز پہ ریٹس ہیں, ان کو ریشنلائز کیا جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, میں اس کی پروفٹیبلٹی جب اوپر جائے گی تو اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جائے گی. اٹس اے فنکشن آف دی پروفٹیبلٹی آف دیئر اسٹیک ہولڈرس. تو آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں اس وقت کوئی اتنا ہیلدی بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے کم از کم یہ فیڈریشن کے ساتھ جو ایف پی سی سی آئی ہے, آج میں نے میٹنگ کی ہے کراچی چیمبر کے ساتھ, ان کے ساتھ 2-3 میٹنگ کر چکا ہوں. میں اوورسیز چیمبر کے ساتھ 2-3 میٹنگز کر چکا ہوں. میں امریکن بزنس کاؤنسل کے ساتھ, پاکستان بزنس کاؤنسل کے ساتھ کر چکا ہوں. میرا ڈائلاگ ان کے ساتھ, اور میں یہ اکیلا نہیں کرتا ہوں, میرے ساتھ رزاق داؤد ہوتے ہیں, خسرو ہوتے ہیں, میرے ساتھ حماد ہوتے ہیں, ہم اور ظاہر ہے ایف بی آر وغیرہ سارے ہوتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ ایک ایک چیز, ان کی ڈیمانڈ ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو جینون ہیں یا جو چیز ہم آج کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو ہم نے تو اس وقت جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس کی جو نیڈز ہیں اس کو ہی ہم نے بیسیکلی لے کے آگے چلنا ہے, اور ان کی اگر نیڈز جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں, فلفل ہونا شروع ہو جائیں, تو ظاہر ہے ان کی جو ہے پروفٹیبلٹی بڑھے گی. جب ان کی پروفٹیبلٹی بڑھے گی تو اسٹاک ایکسچینج میں ان کے شیئرز بھی بڑھیں گے, اور جب وہ بڑھے تو انویسٹرز بھی آئیں گے کیونکہ ان کی ریٹرن زیادہ ہوگی. ترین صاحب, آخری سوال, یہ سب کچھ ہوگا, یہ سارا کچھ ہوگا, اور ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی رہیں گے, آئی ایم ایف کا پروگرام بھی چلے گا, اور یہ گروتھ کی پوری سٹوری بھی چلے گی, ممکن ہے؟ انشاءاللہ ممکن ہے. میری میننگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے بھی گفتگو ہو چکی ہے. ہم نے ان کو صرف سمپل سی بات کی ہے کہ دیکھیں جی, جتنی کنسالیڈیشن آپ نے ہماری کرنی تھی, جتنی سیویئر کرنی تھی, وہ آپ کر چکے ہیں. اب ہمارے لوگوں کے پاس, ہماری انڈسٹری کے پاس یہ سخت نہیں رہے گی کہ ہم آپ کے یہ ٹیرفز بڑھا دیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارا ایشو ہے, لیکن ہم یہ ایشو آپ کا ریزالو کریں گے. ہم آپ کے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سرکولر ڈیٹ نہ بڑھے, کم ہو, ہم وہ آپ کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے کہ ہم کس طرح کریں گے. اور دوسرا یہ ہے, ٹیکسز جو ہے ضروری نہیں کہ پیرامڈنگ کریں, جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دو, نہیں, ہم براڈننگ کریں گے. اور یہ 2 مین ان کے ایشوز تھے جن کو ہم انشاءاللہ وہ کریں گے, کنفرنٹ کریں گے, ان کو اچھے طریقے سے سیٹسفائی کریں گے. تو میرا خیال میں یہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں. آئی ایم ایف پروگرام تو اگلے 1-1.5 سال کے لیے نا. ہم نے تو, میں تو آپ کو, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے تو ابھی شارٹ, میڈیم اور لانگ ٹرم جو اسٹریٹجیز ہیں ہر ان 12 ایریاز کی وہ بنا لی ہیں. تو ہم تو اگلے, یہ عمران خان کا تو جو منترا وہ یہ نہیں ہے کہ اگلے 2 سال کے لیے ہم کیا کریں گے, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹریٹجکلی ملک کے لیے جو اچھا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو وہ 5 سال کے لیے, 5 سال کے بعد ہو یا 10 سال کے بعد ہو, اس لیے تو وہ ڈیم بنا رہا ہے. ڈیم تو 2 سال میں نہیں بنے گے نا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ملک کے لیے اچھا ہے, تو یہی ہم بھی یہی کریں گے. ہم وہ چیزیں کر کے ابھی کرنا شروع کریں گے جو اگلے 2 سال, 3 سال, 5 سال, 10 سال کے لیے. یہ حکومت اگلی ٹرم کی بھی تیاری کر رہی ہے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود تھے.